نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وهو الذي يرسل الرياح اور وہی ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرم بین یدی رحمتی خوشخبری سناتی ہیں اس کی رحمت کے آگے حتی اذا اقلت سحابا ثقالا یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں سقناہ لبلد میت ہم ہانکتے ہیں اس کو مردہ شہر کی جانب فانزلنا به الماء پس نازل کیا ہم نے اس کے ذریعے پانی کو فاخرجنا به من كل الثمرات پس نکالا ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کے پھلوں کو كذلك نخرج الموتى اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو والبلد الطیب اور پاکیزہ زمین یخرج نباتہ باذن ربی وہ نکالتے ہیں اپنی سبزیاں اللہ کے اپنے رب کے حکم کے ساتھ والذی خبث اور وہ جو گھٹیا ہے لا یخرج الا نکدا نہیں نکالتی مگر ناقص چیز کذالک نصرف الآیات اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو لقوم یشکرون اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتے ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاعراف کا 7واں رکوع آیت نمبر 57 اور 58 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگو تمہارا پالنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کا خالق بھی اللہ ہے، حاکم اور حکمران بھی اللہ ہے، رات دن کا نظام سورج چاند اور ستاروں کو مسخر کرنے والا بھی اللہ ہے، خالق اور آمر حکم دینے والا یہ اسی کی ذات کو یہ چیزیں سجتی ہیں، برکت دینے والا بھی اللہ ہے، لہٰذا پکارے کرو تو صرف کس کی کرو؟ اللہ۔ اس میں عاجزی ہو، اس میں آہستگی ہو، اس میں خوف ہو اور اس میں امید ہو، بے شک اللہ کی رحمت ایمان والوں کے احسان کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت پر مزید دلائل بیان کرتے ہیں۔ آج کی دلیل یہ ہے
کہ بارش برساتا ہے اللہ، اور بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے اللہ، جو اللہ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والے بن کر آتی ہیں اور انسانوں کو امید لگتی ہے۔ بعض دفعہ کئی مہینے تک بارش نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، زمیندار افسوس کرتے ہیں کہ اس دفعہ تو فصلیں شاید برباد ہو گئی۔ پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں ہوا تو بڑی سونی ٹھنڈی چل رہی ہے جی، دیکھو بارش آتی ہے یا نہیں آتی۔ رب کہتا ہے بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیج دیتا ہوں، لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، پھر وہ ہانک کر کھینچ کر بادلوں کو لے آتی ہیں، پھر ہم بوند بوند کر کے بارشیں برسا دیتے ہیں اور پھر مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ذات ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ بے شک۔ یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، جو بھیجتا ہے ٹھنڈی ہواؤں کو، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرا بین یدی رحمتہ، جو خوشخبری سناتی ہیں اس کی رحمت کے آگے۔ بارش سے پہلے، رحمت سے پہلے خوشخبری بن کر آنے والی ہواؤں کو چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں آپ اگر غور کریں تو ریاح جہاں پر آیا ہے نا، یہ خوشگوار ہواؤں کے لیے آیا ہے، اور ریح جہاں پر آیا ہے وہ ٹھنڈی نہیں، وہ عذاب والی ہواؤں کے لیے آیا ہے۔ ریح عذاب والی ہوا کے لیے آیا ہے، اور ریاح ٹھنڈی خوشخبری والی ہواؤں کے لیے آیا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی قوموں کو ہم نے عذاب دیا ہوا کے ذریعے، جاءہا ریح عاصف، کشتی میں بیٹھ رہے ہوتے، سخت تیز ہوا چلتی ہے، کشتی ڈوب جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، تو وہاں عذاب بنا، عذاب کا ذکر ہوا تو ریاح کی بجائے ریح کا ذکر فرمایا۔ سمجھ آئی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، قوم عاد کو دیکھو، ریح ہوا کے ذریعے برباد ہوئی، تو ریح عذاب کے لیے اور ریاح ہوائیں یہ رحمت کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریاح فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہواؤں کو چلاتا ہے جو خوشخبری بن کر آتی ہیں اس کی رحمت کے آگے۔ رب العالمین قرآن پاک میں سورہ یوسف میں فرماتے ہیں 7 سال تک بارشیں بند ہو گئیں۔ کتنے سال تک جی؟ 7 سال۔ 2 پیغمبر موجود ہیں، کنعان کے اندر یعقوب علیہ السلام، مصر کے اندر یوسف علیہ السلام۔ بارش اتنی بند ہوئی، غلے ختم ہو گئے، کانت پڑ گیا، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر کے دانے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن رب العالمین نے بتایا لوگوں، بارشوں کا برسانا انبیاء کا کام نہیں، انبیاء کے رب کا کام ہوا کرتا ہے۔ بارشیں برسانے والا کون؟ اللہ۔ علامہ اقبال مرحوم نے اسی بات کو یوں بیان کیا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ یہ ساری کائنات کا نظام، اور دریاؤں اور سمندروں سے، ان کی لہروں سے، تھوڑی کھڑ کھڑ جڑی نے میرے متاثر کر رہی، یہ لہریں اٹھتی ہیں نا تو میں توجہ پیچھے تو کوئی اور ٹافی آ رہی، نہیں اور نہیں لینی، صرف کھڑ کھڑ بند ہو جائے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، یہ جو تیرے پاس رزق آیا ہے اس کو نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب دانہ زمیندار زمین کی تاریکی میں پھینک کر آ گیا، پھر سمندر کی لہروں سے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا، بخارات اٹھے، جاؤ پانی کے ڈول بھر کر اوپر آ جاؤ۔ انہوں نے جناب بخارات کو اٹھایا، اوپر بادل جا بنے،
پھر وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اللہ نے چلائیں جو ہانک کر کے بادلوں کو لے آئیں جہاں بارش کی ضرورت تھی، پھر بوند بوند کر کے برسایا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ایک اور شاعر نے کہا اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ کیوں نہیں گرا سکا؟ کہ مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں، جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ ذوف کہتے ہیں بڑھاپے کو، سقم کہتے ہیں بیماری کو، اجل کہتے ہیں موت کو۔ جس پر بڑھاپا آ جائے، جس پر بیماری آ جائے، جس پر موت آ جائے، وہ کائنات کا نظام نہیں چلاتا۔ کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے جو بڑھاپے سے پاک ہے، کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے جو بیماریوں سے پاک ہے، کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے جو موت سے پاک ہے۔ اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ذات ہے جو ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، خوشگوار ہوائیں چلاتا ہے، اپنی رحمت سے آگے آگے، بارش سے پہلے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں بھاری بادلوں کو، بادل پانی کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہوائیں ان بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں۔ سقناہ لبلد میت، ہم ہانک کر لے جاتے ہیں ان بادلوں کو مردہ شہر کی جانب، جہاں پر بارش کی ضرورت ہوتی ہے، زمین بنجر ہو جاتی ہے، سبزے کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، زمیندار پریشان ہو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا اللہ تعالیٰ ہی بارشیں برسانے والا ہے، اسی سے بارشوں کی دعائیں مانگا کرو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا من السماء ماء مبارکا، اے اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو ہمارے اوپر برکت والی بارش نازل فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک اعرابی آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ بارش نہیں ہے اور حالات یہ بن چکے ہیں، سبزہ ہے ہی کوئی نہ، جانور بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی دعا فرمائی اللہم اسق عبادک وبہائمتک وانشر رحمتک وحی بلدک المیتا، اے اللہ اپنے بندوں کو پانی پلا، اپنے جانوروں کو پانی پلا، اے اللہ مردہ زمین کو یا اللہ آباد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق سکھا رہے ہیں بارشیں برسانے والا اللہ، اس لیے بارشوں کی دعا بھی اللہ ہی سے مانگا کرو۔ صحابی نے نبی پاک کو کہا، آپ نے فوراً اللہ سے دعا مانگ کر سبق سکھایا بارشیں کی دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ نے نماز پڑھائی، خطبے میں دعا فرمائی، اوپر کوئی چھوٹی موٹی ایک آدھ بادلی نظر آ رہی تھی اور بادل نظر کوئی نہیں آ رہے تھے، لیکن ہماری نماز سے فارغ ہونے تک بادل بھی چھا گئے، بارش بھی برسنا شروع ہو گئی۔ سقناہ لبلد میت، اللہ فرماتے ہیں بادلوں کو ہوائیں اٹھا لیتی ہیں، پھر ہم ہانک کر لے جاتے ہیں جہاں ہم نے بارش برسانی ہوتی ہے۔ بادل تو اوپر موجود تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا جاؤ مدینہ شہر کی جانب جاؤ جہاں میرا محمد اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار مجھ سے بارش مانگ رہے ہیں، جاؤ ان بادلوں کو اسی جانب لے کر چلی جاؤ۔ اور ہوائیں ان بادلوں کو لے کر مدینہ کے اوپر آ گئیں اور بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں بارش برستی رہی،
جمعے والے دن بھی، ہفتے والے دن بھی، حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا اور جمعے کا دن تھا، اگلے جمعے کا دن اللہ کے نبی خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر وہی اعرابی آ گیا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کرو، بہت بارش ہو گئی، اب بس کر دے، اب تو پانی پانی ہو گیا۔ اللہ کے نبی، مکان گر رہے ہیں، جانور کدھر جائیں اور ہم کہاں جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر اللہ کے سامنے التجا فرمائی، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اے اللہ اس کو دور لے جا، اب ہمیں اور ضرورت کوئی نہیں ہے۔ آپ نے بارش مانگی بھی اللہ تعالیٰ سے اور بارش رکوائی بھی اللہ تعالیٰ سے، اور بتا دیا امت کو، سبق سکھا دیا، برسائے تو اپنی مرضی سے برساتا ہے، روکتا ہے تو بھی وہی روکنے والا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے، ہوائیں چلاتا ہے رحمت سے پہلے، بارش رحمت بن کر آتی ہیں، حتیٰ اذا قلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ بڑے بھاری بادل ان کو ہوائیں اٹھا لیتی ہیں، سقناہ لبلد میت، رب کہتے ہیں ہم مردہ زمین کی جانب لے کر چلے جاتے ہیں، فانزلنا بہ الماء، پھر ہم ان سے پانی کو نکالتے ہیں، بوند بوند کر کے برساتے ہیں، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر وہ پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، پھر اس سے ہم پھل پھول نکالتے ہیں، سبحان اللہ، طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں، اس کے اندر پھول نکالتے ہیں، ہر رنگ ڈھنگ زمین سے نکالتے ہیں، ذائقے مختلف ہیں، ہم نے پیچھے سورہ نام میں پڑھا نا، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ، دیکھو نا ذرا پھل زمین سے جب نکلتا ہے اس کے پھلوں کی طرف تو دیکھو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینع، جب وہ پھل لاتا ہے اس وقت دیکھو کتنا کچا اور بدمزہ، لیکن جب وہ پک جاتا ہے تب دیکھو کتنے ذائقے والا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو نا یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ رحمت کی بارش، اللہ سے جب بھی مانگو رحمت کی بارش مانگو، اولاد جب بھی مانگو نیک اولاد مانگو، بارش جب بھی مانگو رحمت کی بارش مانگو۔ فرمایا نری بارش نہ مانگو، نری اولاد بھی اللہ سے نہ مانگو، ورنہ بارش عذاب بھی تو بن گئی، قوم نوح پہ عذاب نہیں بنی؟ مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لطیفہ لکھتے ہیں کہ بندہ بارش کی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ بارش برسات، دن کو بھی برسات رات کو بھی برسات، موسلا دھار برسات، جل تھل کر دینے والی برسات، پہاڑوں پہ برسات، مکانوں پہ برسات، ہمارے اوپر برسات، انسانوں پہ برسات، جانوروں پہ برسات۔ پیچھے کسی نے کندھا پکڑ کے بس کرو بس کر، غرق کرنا پورے جہان آ کے، اتنی بارش دن رات برسے، مسلسل برسے، موسلا دھار برسے، نہ مکان چھوڑے نہ پہاڑ چھوڑے، پھر تو انسان بچیں گے کہاں سے؟ یہ تو عذاب والی مانگ رہا ہے، رب سے کہے اللہ رحمت والی بارش برسا، باقی آگے اس کو پتہ ہے کیسے برسانی ہے، تو ساری ترتیب نہ بتا، تو صرف اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بارش مانگ۔ تو فرمایا رحمت کی بارش، بین یدی رحمتی، اللہ کی رحمت سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بنجر زمین ہوتی ہے، خشک زمین ہوتی ہے، پھر بارشیں برستی ہیں، پھر کھیت لہلہاتے ہیں، پھر اس کے اندر پھول نظر آتے ہیں، پھر اس کے اندر باغ نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، کذالک نخرج الموتیٰ، جیسے زمین سے دانے کو نکالا اللہ تعالیٰ نے پودے کی صورت میں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس زمین سے مردوں کو بھی نکالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سمجھایا۔ لوگ کہتے ہیں کیسے ہم دوبارہ نکلیں گے؟ سورہ یاسین میں قال من یحیی العظام وہی رمیم، انسان کہتا ہے جب ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی پھر کون زندہ کرے گا ان کو؟ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، بتا دے میرے پاک پیغمبر وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اگر پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو مردہ زمین سے پھل پھول نکالنے پر قادر ہے، تو انسانوں کو نکالنے پر بھی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح
اسی طرح جس طرح ہم نے زمین سے یہ پھل پھول نکالے نا، کذالک بالکل اسی طرح نخرج الموتى ہم مردوں کو بھی نکالیں گے، لعلکم تذکرون، اور یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم سمجھ جاؤ۔ اچھا اب جی بارش کی بات، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذنی، قرآن کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ میں یہ ذوق نصیب فرمائے۔ توجہ کرنا، بارش کی مثال اللہ نے دی نا، ایک مسئلہ تو اللہ نے یہ سمجھایا کہ اسی طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اللہ نے یہ سمجھایا کہ جب بارش آتی ہے نا جی، بارش برستی ہے تو تم نے دیکھا ہوگا جو اچھی زمین ہوتی ہے وہاں سے پھل پھول اگتے ہیں، اور جہاں گند پڑا ہو وہاں بوٹیاں اور نکمی قسم کی بوٹیاں اگتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ جہاں زیادہ گند ہو وہاں بدبو کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ بارش تو وہاں بھی ویسی ہی برسی ہے جیسی باغ کے اوپر برسی ہے، لیکن وہاں بدبو آئی، کیوں؟ اس میں بارش کا قصور نہیں، اس میں اس جگہ کا قصور ہے۔ رب کہتا ہے میرا قرآن بھی رحمت کی بارش بن کر جب برستا ہے نا، ایمان والوں کا ایمان تو بڑھ جاتا ہے، اس پر پھل پھول لگ جاتے ہیں، اور بے ایمانوں سے اور زیادہ بےایمانی اور کفر کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جی اس لیے فرمایا فائدہ اس بارش کا، جیسے زمین خوشگوار ہو تب ہوتا ہے، ایسے دل کی زمین کو خوشگوار رکھو تو قرآن کی بارش سے بھی بہت فائدہ ہوگا تمہیں۔ کیا فرمایا جی، والبلد الطیب، اور پاکیزہ زمین، پاکیزہ شہر، بلد شہر کو کہتے ہیں، مراد زمین، پاکیزہ زمین، یخرج نباتہ، وہ نکالتی ہے اپنی سبزیاں، اپنی انگوریاں، باذن ربہ، کس کے حکم سے؟ اللہ۔ مطلب یہ نہیں کہ بارش برسے تو ہو جائے گا، نہیں، کرنے والا پھر بھی اللہ ہے، یہ ایک نظام اس نے بنایا، باذن ربہ، رب کا حکم ہوگا تب جناب اس سے اگیں گی۔ فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، پاکیزہ جگہ جو ہے، پاکیزہ زمین جو ہے وہ سبزیاں اگاتی ہے، کس کے حکم کے ساتھ؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ والذی خبث، اور وہ جو گندی زمین ہے، لا یخرج الا نکدا، اس سے نہیں نکلتا سوائے گھٹیا چیز کے، کس چیز کے جی؟ گھٹیا چیز کے، گھٹیا چیز کوئی بوٹی نکل آئی نہ جناب وہ کھانے کے قابل، بعض ایسی ہوتے جانور بھی نہیں کھاتے ان کو۔ فرمایا یہ کیا ہوا، یہ بارش کا قصور نہیں، یہ اس زمین کا قصور ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمینیں تین قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ زمین ہوتی ہے جو خوشگوار ہوتی ہے، اچھی زمین ہوتی ہے، بارش آئی اس نے اپنا اندر جذب کیا، وہاں سے پھل پھول نکالے، یہ خوشگوار زمین ہے، خود بھی فائدہ لیا اور اس میں ایسی فصلیں لہلائیں کہ پورے علاقے کو فائدہ ہوا۔ دوسری زمین وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی، لیکن پانی کو ٹھہرانے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ جناب زمین میں پانی کا تالاب بن گیا، اس میں سے انسانوں نے بھی پیا، جانوروں نے پیا، اس سے بھی فائدہ ہوا۔ تیسری وہ زمین ہے جو بالکل پتھر ہے، نہ اندر جذب کرتی ہے نہ اوپر ٹھہراتی ہے، بارش آئی اور پھسل کر بہہ کر آگے چلی گئی، نہ خود فائدہ لیا نہ کسی کو فائدہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن بھی اللہ کی رحمت والی بارش ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جس دل کے اندر اتارتے ہیں قرآن پاک کو، ایمان قبول کرتے ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں تک بھی اللہ کی کتاب کو پہنچاتے ہیں، یہ اس زمین کی طرح ہیں جس سے پھل پھول اگے تھے، فصلیں اگی تھی، خود بھی فائدہ دوسروں کو بھی فائدہ۔ دوسرے وہ عالم ہیں، قرآن والے ہیں جو خود عمل کوئی نہیں کرتے لیکن لوگوں کو اللہ کی کتاب پہنچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی اس پتھر والی زمین کی مثال ہے، پانی اس نے روکا ہے، لوگ تو پی رہے ہیں، خود اندر جذب کوئی نہیں کیا، خود پیاسا ہی ہے بیچارہ، لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے پھر بھی۔ تیسرا وہ ہے جس نے نہ خود عمل کیا نہ کسی کو آگے پہنچایا، نہ خود قرآن پاک پہ عمل کیا نہ، یہ اس کی مثال اس زمین کی طرح ہے جو پتھر بھی ہو اور اس قابل بھی نہ ہو کہ اس کے اندر پانی ٹھہر بھی سکے۔ فرمایا یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو سرے سے اس کے قریب گئے ہی نہیں ہیں، منہ ہی موڑ لیا اس سے، نہ خود فائدہ اٹھایا نہ کسی کو فائدہ اٹھانے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی قسم والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ خیر
والذی خبث لا یخرج الا نکدا، رب کہتا ہے کذالک نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں، ہم مختلف دلائل سے بات سمجھاتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہو، جو شکر ادا کرے۔ بارش برسے بندہ رب کا شکر ہی نہ ادا کرے، قرآن اترے بندہ رب کا شکر ہی نہ ادا کرے، رب کہتا ہے وہ بھی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر ادا کریں۔ اللہ میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سنانے والی اس کی رحمت کے آگے، حَتَّى إِذَا قَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لیتی ہیں بوجھل بادل، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، ہم ہانکتے ہیں ان کو مردہ شہر کی جانب، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پس ہم نے نازل کیا اس کے ذریعے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پس نکالا ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کے پھلوں کو، كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہم نکالتے ہیں مردوں کو، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم دھیان کرو، نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور پاکیزہ زمین، یخرج نباتہ بإذن ربہ، وہ نکالتا ہے اپنی انگوریاں، اپنی سبزیاں رب کے حکم کے ساتھ۔ والذی خبث، اور وہ جو گھٹیا ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ نہیں نکالتا سوائے ناقص چیز کے، کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر آیات کو بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتے ہوں۔